الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الساجدین وعلى سائر امتہ اجمعین فبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد اور صلاۃ کے بعد نہایت ہی مکرم، محتشم، معظم سامعین واجب الاحترام، انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مدنی الطبع ہے، یعنی انسان اپنی زندگی جمع ہو کر گزارتا ہے۔ اکٹھے رہنا انسان کو فطرتاً پسند ہے۔ تنہائی انسان کے لیے کئی بیماریوں کا سبب ہے، تو جب ظاہر ہے کہ انسان مل جل کر رہنے کا عادی ہے، گویا اسی مل جل کر رہنے کا نام ہی معاشرہ ہے، اور پھر معاشرے میں ہر بندے کی اپنی اپنی ضروریات اور حاجتیں ہیں، اور ہر انسان اپنی حواجات کو، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی دوڑ میں ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ عدل و انصاف پر مبنی وہ معاشرہ ہو۔ اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر کہ ہر قوی ضعیف پر غالب آ جائے گا، ہر طاقتور کمزور پر غلبہ اختیار کرے گا، اور طاقتور اپنی ضرورت کو پورا کر لے گا، اپنی خواہش کو پورا کر لے گا، اپنی چاہت کو حاصل کر لے گا، اور کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے جو نظام ہے وہ عدل و انصاف کا نظام ہے،
اور اس عدل و انصاف کے نظام کو اگر ہم دیکھیں، اگر یہ نظام کسی بشر کا بنایا ہوا ہو، کسی انسان کا بنایا ہوا ہو، تو یقیناً اس میں خامیاں ہوں گی۔ انسان پر کبھی اس کی فطرت غالب آ جائے گی تو وہ کہیں اپنے مفاد کو دیکھے گا اور دوسروں کے حقوق کو سلب کر لے گا۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ پھر وہ قانون وہ ایسی ہستی کی طرف سے ہو، ایسی ذات کی طرف سے ہو جو اس کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شریعت کے تاج کو، انبیاء کی جماعت کو زیب تن فرما کر اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، اور ہر نبی نے آ کر اپنے کام کو احسن طریقے سے سر انجام دیا، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عز اسمہ نے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے محبوب سید عالم نور مجسم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت کے تاج کے ساتھ شریعت کا سہرا سجا کر اپنے حبیب کو دنیا پر بھیجا۔ تو اسی خالق کا قرآن، جو قرآن اس محبوب پر نازل ہوا، اسی خالق کا قرآن کہتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت کرو، عبادت صرف اللہ کی ہے، غیر خدا نہ عبادت کا مستحق ہے اور نہ اس کے لیے عبادت کی جا سکتی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، عمدہ اخلاق سے پیش آؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور وہ جو یتیم ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والمساکین، اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والجار ذی القربى، اور قرابت رکھنے والے ہمسائے کے ساتھ۔ والجار الجنب، اور دور کے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور صاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ خالق فرماتا ہے وما ملکت ایمانکم، اور وہ جن کے تم مالک ہوئے، یعنی وہ غلام اور وہ باندیاں، تم ان سے بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو عزیزان محترم، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ جار ذی القربى والجار الجنب پر ہے کہ یہ جار ذی القربى والجار الجنب کیا ہے۔ تو آئیے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرما دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں
ہمسائے تین قسم پر ہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمسائے تین قسم پر ہیں۔ نمبر ایک، قرابت دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو، یعنی رشتہ دار مسلمان ہمسایہ۔ نمبر دو، مسلم ہمسایہ۔ نمبر تین، غیر مسلم ہمسایہ۔ تو یہ ہمسائے تین قسم پر ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہمسایہ جو قرابت دار بھی ہے، مسلم بھی ہے، اس کے تین حقوق ہیں، اس کے تین حق ہیں۔ ایک حق قرابت، دوسرا حق مسلم، تیسرا حق ہمسائیگی۔ فرمایا جو مسلم ہمسایہ ہے اس کے دو حقوق ہیں، ایک حق مسلم اور ایک حق ہمسائیگی۔ فرمایا جو غیر مسلم ہمسایہ ہے اس کا ایک حق ہے، حق ہمسایہ۔ اور ہمسائے کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کتنا اس کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے ہمسائے کے بارے میں بتاتے رہے، ہمسائے کے بارے میں بتاتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ہمسائے کو وراثت میں شامل کر دیا جائے گا، یعنی اس کے لیے اتنے حقوق بیان کیے گئے۔ تو عزیزان محترم و محتشم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چار کام کرو تمہیں چار فائدے حاصل ہوں گے۔ حضور نے فرمایا چار کام کرو تمہیں چار فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ نمبر ایک، پرہیزگاری اختیار کرو۔ جب تم پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اپنے زمانے کے عابد بن جاؤ گے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر دو، فرمایا قناعت کرنے والے بن جاؤ، قناعت کنندہ ہو جاؤ۔ فرمایا جب تم قانے بن جاؤ گے، قناعت کرنے والے بن جاؤ گے۔ قناعت کیا ہے؟ جو مل جائے بندہ اسی پر راضی ہو جائے، اسی پر ہی جب راضی ہوگا نا تو حضور نے فرمایا تم قناعت کرو، قناعت کرنے والے بن جاؤ تو رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ اور تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ فرمایا تم سچے مومن بن جاؤ گے، سچے مومن بن جاؤ گے۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ہمسائے کے ساتھ، چوتھا کام، ہمسائے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ تو تم خالص اور مسلمان بن جاؤ گے۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، ایک شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آقا فدا کا امی و ابی،
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میں نے یہ کام جو کیا ہے اچھا کیا ہے یا میں نے یہ جو کام کیا ہے برا کام کیا ہے؟ سائل سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ کام اچھا ہے یا یہ کام برا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے ہمسائے کو دیکھو نا، فرمایا جب تم ہمسائے کو سنو، یقولو قد احسنتا فقد احسنتا، فرمایا جب تم اپنے ہمسائے کو دیکھو اور وہ ہمسایہ تجھے دیکھ کر تیرے کام پر تیری تعریف کرے اور کہے اے اللہ کے بندے تو نے اچھا کام کیا ہے، فقد احسنتا، تو سمجھ جا کہ تو نے اچھا کام کیا ہے۔ اور اگر وہ کہے اساتا، تیرا ہمسایہ تجھے کہے کہ تو نے برا کیا ہے، فرمایا تو جان لے کہ تو نے فقد اساتا، تو نے برا کیا ہے۔ گویا اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ ایک جو ہمسایہ جو ہوتا ہے نا وہ مسلمان کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے، ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمسایہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ تو نے اچھا ہی کام کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے برا کام کیا، حضور فرماتے ہیں کہ تو سمجھ جا کہ تو نے برا ہی کام کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی بھی مسلمان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جانے لگتا ہے، جب بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے ارد گرد اس کے قرب میں جو رہنے والے لوگ ہیں 4 گھر اس کے حق میں گواہی دے دیں۔ بندہ مسلمان فوت ہوا، 4 گھر اس کے لیے گواہی دے دیں کہ یار بندہ بڑا اچھا تھا، وہ ہم سے جدا ہو گیا ہے لیکن اس کا اخلاق بڑا عمدہ تھا، انسان بڑا اعلیٰ تھا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ رب فرماتا ہے میرے بندو تم نے میرے بندے کے حق میں گواہی دی ہے، تم نے میرے بندے کے حق میں گواہی دی ہے، میں نے تمہاری گواہی کو قبول کر لیا، اور وہ اس کے عمل جسے تم نہیں جانتے تھے، وہ اس کے گناہ جسے تم نہیں جانتے تھے، قد غفرتو، میں نے ان گناہوں کو ان اعمال کو معاف کر دیا، تمہاری شہادت پر میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون کا، ایک عورت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور تذکرہ یہ ہوتا ہے، عرض کیا گیا آقا فلاں ایک خاتون ہے، فلاں عورت ہے، نمازیں پڑھنے میں بڑی مشہور ہے اور روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، نمازیں بھی کثرت سے پڑھتی ہے اور روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، صدقات بھی کثرت سے دیتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے جو ہمسائے ہیں، اس کے جو پڑوسی ہیں، وہ محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں، اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہیا فی النار، فرمایا یہ خاتون جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو یہ جہنمی ہے۔ ایک دوسری عورت کا ذکر ہوا،
کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فلاں عورت ہے وہ زیادہ کثرت سے نمازیں نہیں پڑھتی، کثرت سے روزے بھی نہیں رکھتی، کثرت سے صدقات بھی نہیں کرتی۔ کثرت سے مراد یہ ہے کہ فرض کو چھوڑ کر نوافل کی بات ہے، کیونکہ فرض کے اندر کوئی معافی نہیں ہے، نوافل کے اندر معافی ہو سکتی ہے۔ نوافل تو ایسے ہے جیسے مزدور اوور ٹائم لگاتا ہے، کوئی مزدور اوور ٹائم لگائے فیکٹری میں اس کو اس کے پیسے ملتے ہیں، اگر کوئی نہ لگائے تو اس پر کوئی سختی نہیں کی جاتی، اس پر پابندی نہیں لگائی جاتی کہ لازمی تم نے اوور ٹائم لگانا ہے۔ تو نوافل جو ہیں یہ وہ اوور ٹائم ہے ہمارا، اور فرض جو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ اصل عبادت کو ہی چھوڑ دیا، اصل ڈیوٹی چھوڑ دی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا امی و ابی، آقا فلاں خاتون ہے، فلاں عورت ہے، اس کا عمل یہ ہے وہ کثرت سے نمازیں نہیں پڑھتی، کثرت سے روزے بھی نہیں رکھتی، کثرت سے صدقات بھی نہیں کرتی، ہاں بس وہ تھوڑا بہت صدقہ کر دیتی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی خوش اخلاق ہے، اس کی زبان میں شیرینی ہے، اس کے ہمسائے اس سے کبھی تنگ نہیں ہوتے، اس کی زبان سے لوگ تنگ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا من الجنہ، یہ جس عورت کا تم تذکرہ کر رہے ہو یہ جنتی عورت ہے۔ ہمسائے کے کتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ذرا دیکھیے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اوصانی الحبیب، میرے حبیب نے مجھے وصیت کی تھی، میرے محبوب نے مجھے وصیت کی تھی کہ اے ابو ذر جب تم گھر میں کھانا بناؤ، سالن بنانے لگو، اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو، اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، اور پھر تم کھانا اپنے ہمسائے کو بھی بھیج دو۔ یعنی نہیں ہے سخت، مسالہ جات ڈالنے کی کثرت سے نہ ڈالو، گھی ڈالنے کی سخت طاقت نہیں ہے، زیادہ نہ ڈالو، تھوڑا سا پانی مزید ڈال دو، فرمایا سالن بڑھ جائے گا، اس سے کچھ اپنے ہمسائے کو دو گے تو اس ہمسائے کا بھی گزارا چل جائے گا۔ آج ہم لوگ جب گھر لیتے ہیں یا گھر بناتے ہیں تو ہماری سر فہرست جو چیزیں یعنی تمام نظر ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ جی وہ سوسائٹی بڑی اعلیٰ ہو، وہاں کی گلیاں پختہ ہوں، بجلی کا نظام درست ہو، گیس بھی ہو، سیوریج کا نظام بھی ہو، پانی کا نظام بھی ہو، بس اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ شاید اتنا ہی طلب ہے، اس کو ہی مقصود سمجھ کر اسی کو ہی طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے، گھر بنانے سے پہلے تم ہمسایہ تلاش کرو، یعنی یہ دیکھو کہ تمہارا ہمسایہ کون ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمسایہ تمہارا برا شخص تو نہیں ہے، کیونکہ اس سوسائٹی کا اثر تو پڑتا ہے۔ اطلب الدار قبل اطلب الجار قبل الدار، کہ ہمسایہ پہلے اختیار کرو گھر خریدنے سے۔
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کا نام حضرت ابو حمزہ السکری، حضرت ابو حمزہ السکری ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک شخص ان کا ہمسایہ تھا، ساتھی تھا، تو اس نے ارادہ کیا کہ میں گھر کو فروخت کر دوں۔ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ تمہارے گھر کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا گھر کی قیمت پوچھتے ہو، گھر تو میرا 2000 کا ہے، میرے گھر کی قیمت صرف 2000 ہے، لیکن میں 4000 لوں گا۔ کہا کیوں؟ تم 4000 کیوں لے رہے ہو جب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ میرے گھر کی قیمت صرف 2000 ہے اور تم 4000 لے رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرے گھر کا جو ہمسایہ ہے نا کوئی عام شخص نہیں ہے، گھر کا جو ہمسایہ ہے وہ ابو حمزہ السکری اللہ کے بزرگ ہیں۔ کہا 2000 میرے گھر کی قیمت ہے، 2000 ان کے ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ تو جب اس بزرگ نے سنا نا کہ یہ میرا ہمسایہ اپنی ضرورت کی وجہ سے گھر بیچنا چاہ رہا ہے، تو اس نے اپنی طرف سے اس کو 4000 بھیج دیا۔ کہا یہ لو اپنے 4000، مگر تم اپنا گھر فروخت مت کرو، اپنا گھر اپنے پاس باقی رکھو۔ تو سامعین محترم، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک ہمسایہ غیر مسلم تھا، آپ کا ہمسایہ تھا لیکن وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہ ہمسایہ کہیں سفر پر گیا، اس کے بچے، اس کی بیوی گھر میں تھی، تو صورتحال یہ تھی کہ رات کے وقت اس کا بچہ زور زور سے روتا۔ تو حضرت ابو یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے ہمسائے کے گھر دستک دی اور پوچھا بچے کے رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہمسائے کے گھر دستک دی اور پوچھا کہ اس بچے کے رونے کا کیا سبب ہے؟ اس کو جواب دیا گیا کہ بچہ اس لیے روتا ہے گھر میں چراغ نہیں ہے، چراغ نہیں ہے تو رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہ بچہ اندھیرے کی وجہ سے دہل جاتا ہے اور اس لیے زور زور سے روتا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا کہ یقیناً طور پر باپ بیٹا ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، بیٹا کھا رہا ہوتا ہے اور باپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے، ایک بھائی عمدہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور دوسرے بھائی کو پوچھتے تک نہیں ہے کہ اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت الجار للجار، ایک ہمسائے کی عزت دوسرے کے لیے، یعنی دو ہمسائے ہیں ان میں سے ہر ایک کی عزت دوسرے کے حق میں کتنی ہے؟ فرمایا کا حرمت ابی ہے، جس طرح انسان کو باپ کی عزت عزیز ہوتی ہے اس طرح انسان کے لیے ہمسائے کی عزت بھی عزیز ہونی چاہیے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ہمسائے کے گھر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سبب کیا ہے بچے کے رونے کا، تو جواب ملتا ہے کہ گھر میں چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر چراغ میں وافر تیل ڈالتے ہیں، اس کو جلا کر شام کے وقت ہمسائے کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جب ہمسایہ واپس آیا تو اس کی زوجہ نے اسے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا یہ حسن اخلاق جب بتایا
تو وہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، لیکن سمجھدار تھا، ذی شعور تھا. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا سنو، جس گھر میں بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا چراغ آ جائے، جس گھر میں بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا چراغ آ جائے، اس گھر میں اندھیرا نہیں رہنا چاہیے. کہا انہوں نے ہمارے گھر کو ظاہری طور پر منور کیا ہے، تو آؤ ہم بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر جا کر مسلمان ہوتے ہیں اور اپنے دل کے گھر کو منور کرتے ہیں. یعنی ایک وقت تھا کہ ہمارے اسلاف کے احوال کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. آج وہ وقت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے رویے کو دیکھ کر کہتا ہے ہم سے تو بہتر وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب القدوس ہم سب پر کرم فرمائے اور ہم سب کو ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بہتر ہمسائے ہمیں عطا فرمائے اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.